گئی جب ایک دن جو ہے وہ ڈائیلاگ ہوتے ہوئے، جب ایک دن بحث ہوتے ہوئے اتنا طول کھینچا وقت نے کہ نماز مغرب کا وقت آ گیا، تو پیغمبر نے کہا ان عیسائیوں کے ساتھ، ان عیسائیوں سے کہ یہ تو ہماری عبادت کا وقت آ گیا، اب ہم جو گفتگو ہے وہ عبادت کے بعد جاری رکھیں گے۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا، عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہماری بھی عبادت کا وقت ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام فرما دیں۔ تو ہمارے نبی نے، جس کی وسیع القلبی اتنی تھی کہ وہ سب کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتا تھا، اس نے کہا کہ ہم اپنی ہی مسجد میں تمہیں عبادت کروائیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد طہارت پر رکھی گئی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، پیغمبر نے ایک کونے میں خود مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کی اور دوسرے کونے کو، دوسرے گوشے کو خالی کر دیا تاکہ عیسائی اپنے مذہب کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق پریئر کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ بتائیے کہ پیغمبر کی وسیع القلبی اس معیار پر تھی، اور مسلمان آج گھٹتے گھٹتے اس تنگ نظری کے معیار پر آ گئے ہیں کہ ایک فرقے کی مسجد میں دوسرے فرقے والے کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ مسجدوں میں یہ نوٹس لگا ہوا دیکھا ہے کہ یہ مسجد فلاں طبقے کی ہے، برائے کرم اس کے علاوہ دوسرے طبقے کے لوگ یہاں نماز پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کا کردار کس منزل پر ہے، مسلمانوں کا کردار کس منزل پر ہے، نبی کی فکر کس منزل پر ہے، مسلمانوں کی فکر کس منزل پر ہے۔ اور دیکھیے یہ بات حیات نبوی کے بالکل آخری دور کی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ سورہ برات بعد میں نازل ہو گیا تھا اس لیے بعد میں سب کو روک دیا گیا۔ جی نہیں، یہ واقعہ شاید 10 ہجری کا ہی واقعہ ہے۔ یہ تو 10 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ بالکل دور رسالت کے آخر کا 9 کا واقعہ ہے یا 10 ہجری کا واقعہ ہے، اور غالباً 10 ہجری کا ہی یہ واقعہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے اپنے رسالت کی زندگی کے، یعنی اپنی زندگی کے بالکل آخری وقت میں یہ عمل انجام دیا ہے جو سب کے لیے حجت ہے، کہ پیغمبر نے ڈیبیٹ کو بڑھاوا دیا ہے، قتل و غارت گری کو بڑھاوا نہیں دیا کہ اس وقت جو ہے وہ عیسائیوں کا وفد آ گیا تھا، پیغمبر کہتے ہیں ان سب کو قید کر لو اس لیے کہ یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ نہیں، پیغمبر نے کہا کہ ڈیبیٹ ہوگی، ڈائیلاگ ہوگا، مفاہمت ہوگی، اور اس دوران اگر وقت نماز آ جائے تو پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کا قلب اتنا وسیع ہے کہ پیغمبر سب کو اجازت دینے پر تیار ہو سکتے ہیں کہ تم اپنے طریقے سے عبادت کرو، ہم اپنے طریقے سے عبادت کریں گے۔ یہی سماج کی ایک بہترین سماج کی مثال ہے کہ جہاں پر سب کے لیے گنجائش موجود ہو، جہاں پر اتحاد کے لیے، مشترک باتوں کے لیے محبت موجود ہو، اور جہاں پر اختلافات کے لیے عزت موجود ہو۔ ہاں، جن موقعوں پہ آپ سے ہمارا اختلاف ہے وہاں پر ہم عزت کریں، ڈفرینسز کو آنر کریں، ڈفرینسز کو ریسپیکٹ کرنا سیکھ جائیں۔ جس دن ہمارا سماج ڈفرینسز کو ریسپیکٹ کرنا سیکھ جائے گا، اس دن سے ہمارے سماج سے تنگ نظری ختم ہو جائے گی۔